بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سائمین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دہرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف اور حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو میرا اور آپ کا رب ذوالجلال ہے۔ وہ بندوں کے لیے نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ کروڑ درد و سلام گنبد خضرا کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے حضور سراپا نور سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی شان اقدس میں کسی شاعر نے کہا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو دستگیری دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جہاں پر ایمان عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، وہیں پر ایک ایسے عظیم سلسلے سے وابستہ فرمایا جو نسلوں نسلوں سے امت مسلمہ کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ اتنا اہم ہے کہ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا، ہر دور میں ابتدا سے انتہا تک یہ سلسلہ رہے گا۔ 2 طرح کی حکمرانی پوری دنیا کے اندر چلتی رہے گی۔ ایک حکومت جو آپ ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں، وزیر اعظم کی حیثیت سے، کسی صدر کی حیثیت سے، یا پھر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، ایک سیاسی حکومت ہے جو لوگوں پر چلائی جاتی ہے۔ کوئی چاہے نہ چاہے، اس کو چاہ کر نہ چاہ کر بھی مان لینا پڑتا ہے۔ لیکن ایک حکومت ایسی ہے جو صرف دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ اللہ نے ہمارے سلسلے کو الحمدللہ وہ اعزاز عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے دادا پیر حضرت مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں جس سلسلے کے امیر، جس سلسلے کے بزرگ ہمارے دادا پیر کے کہنے پر اور آپ کی زبان سے جو نکلنے والے جملے پر پوری متحدہ آندھرا پردیش کے اندر دلوں پر راج کرنے والے بادشاہ کے قول پر جب حضرت نے کہا کہ وائسا راشیکر ریڈی کی میں حمایت کرتا ہوں، انہوں کچھ حد تک صحیح دکھ رہے ہیں، تو آپ کے کہنے پر پوری عوام نے اسے جتا دیا۔ سمجھ میں بات یہ آئی کہ ہم اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جو دلوں پہ راج کرنے والا ہے۔ جو قول جب حضرت کی زبان سے نکل گیا تو لوگ اسے اپنے لیے حکم سمجھتے تھے۔ تو الحمدللہ دلوں پر حکمرانی کرنے والا ہمارا یہ عظیم سلسلہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا، کون نہیں جانتا، گوشے گوشے کونے کونے سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ کی یاد آتی ہے۔ یہ خانقاہ، یہ ایوان فاضل و عاقل، یہ ایک مدرسے کی مثل ہے۔ بالکل جس طرح مدرسے کے اندر جا کر بچے بیٹھ کر قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اسی طرح خانقاہی نظام لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا گیا۔ یہ طریقہ نیا نہیں ہے، یہ طریقہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چلتا ہوا آ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جب کبھی آپ خانقاہ میں آئیں، مدارس کے اندر جا کر بیٹھیں، جو بھی ہوں، بولنے والا استاد یا شیخ جب کوئی اپنے طلباء کو یا اپنے مریدین سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے۔ آقا کرتے تھے، اسی طرح شیخ
بیٹھ کر اپنی جگہ پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح سامنے بیٹھ کر جو سننے والے ہیں وہ حضرات صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جس طرح صحابہ بیٹھ کر سنتے تھے. تو آج یہ جو مجمع ہے، یہ جتنی جب جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر دینی محافل کا نظام بنے، یہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ خانقاہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے کے مطابق، اور یہ خانقاہ مدارس کے اندر جہاں پر علم دین سیکھا جاتا، وہیں پر خانقاہوں کے اندر عوام کی اصلاح، مریدوں کی اصلاح، نفس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اپنے دل کو کس طرح سے پاک کیا جائے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفرتوں سے، وہ علاج یہاں پر ہوتا ہے، وہ سکھایا جاتا ہے. اس کی نفرت، ہر گناہ کی نفرت دلوں میں بٹھائی جاتی ہے. یہی مقاصد ہے خانقاہوں کا. اور الحمدللہ ہمارے حضرت ہر چہارشنبہ اور ہر ہفتہ اور پھر صبح و شام سفر ہی سفر ہے، تو اتنی مصروفیت رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی چہارشنبہ اور ہفتے کا دن ہوتا، حضرت کسی کو وقت نہیں دیتے اور کہتے ہیں مجلس ہے، میرے کو یہاں پر خطاب کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں کے شیوخ مریدوں کی اصلاح اور مریدوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کے اندر سدھار آ جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ غور کریے، خانقاہی نظام ایک ایسا بن گیا اس دور کے اندر، معصوم بچے ہیں، اب وہ باپ کے مرنے کے بعد پوری ولایت اسی کے اوپر اتر گئی، یہ تصور سے لوگ اس کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دے رہے. ایسا بچہ جس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہوئی اب تک، اسی کو ولی کامل سمجھ رہے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو خانقاہی نظام ادھر چلا گیا. وہ بول رہے ہیں ہم بھی خانقاہی نظام کے. خانقاہی نظام کا تصور یہ بھی ہے کہ جو تعویذ دے وہ کامیاب ہے، جو لوگوں کو دعائیں پڑھیں، جو لمبا وقت لگا کر عورتوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہوں، وہ نظام ہے تو وہ خانقاہی نظام ہے. وہ بھی دعوے دار ہے کہ میں خانقاہی نظام چلا رہا ہوں. نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح جہاں سے ہو، جہاں سے آخرت سنور جائے، وہ کامیاب خانقاہ. اسی فکر کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے اس جگہ کو آباد کیا، اور اس جگہ پر ہر وقت دعا کی ہے کہ قیامت تک اس جگہ کو آباد رکھا جائے، انہی محافل کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ یہ جگہ بن جائے. تو اس کے لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی کہ ہم یہاں آنے والے یہاں بیٹھ کر سیکھیں. وہ مشہور شعر ہے جو حضرت دادا پیر بھی کہتے تھے، حضرت پیر و مرشد بھی ہمیشہ فرماتے ہیں، تو کتابہ پڑھا میں تو در پہ پڑھا، تو کہاں ہے میاں میں کہاں ہوں میاں. تو یہ فرق ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص عالم بھی بن جائے اور وہ خانقاہ سے بھی وابستہ ہو جائے تو پھر وہ تو کامل ہو گیا، اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں اور وہ کامیاب ہے. بس وہ اتباع کرتے رہنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ نے جو کہا وہ مان لیں، اس پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو ہو گیا. اور وہ ایک ہی شخص کے ذریعے کئی لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، اس سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، کئی لوگ اس سے دین سیکھ سکتے ہیں. ہم یہاں آ رہے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ آج خانقاہیں فتنہ پروری میں پڑی ہوئی ہیں، آج خانقاہیں فسادوں میں پڑی ہوئی ہیں، آج ایک دوسرے کے بغض میں مبتلا ہے. الحمدللہ ہمارے لباس بھی صاف، ہمارے دل بھی صاف ہے، سفید ہے بالکل. میں کئی مرتبہ حضرت پیر و مرشد کے خطاب میں سنا، حضرت فرماتے میاں میرے کپڑے انتہائی سفید ہیں، اس پہ ایک دھبا لگا تو دکھ کے آ جاتا، اس لیے میں دل کو بھی صاف رکھتا ہوں. تو آپ غور کریے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ تصور ہے. تو مریدین کا، سلسلے سے جڑنے والوں کا، ہر تعلق رکھنے والے کا بھی سلسلہ، اس کے خیالات یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے. ہمارے دلوں میں کسی کے لیے حسد، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا. مرید پیر بھائیوں کے آپس میں نہیں ہوگا. اور پھر کوئی کسی کو کس طرح کے انداز سے چڑھانا، اتارنا یا کسی بھی طریقے کے، کیونکہ یہ کام کرنے نہ یہاں آ رہے ہیں، نہ یہ کام یہ ہمارا کرنے کا طریقہ ہے، بلکہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اگر آپ یہی کام یہاں پہ بھی ہوں گا تو سیاسی حکومت میں ہو رہا تو پھر یہاں اور وہاں دونوں برابر ہو جاتے، اتنا نہیں لیکن برابر کام ہو رہا. یہاں ہم اپنے آپ کو جھکانے آ رہے ہیں، مٹانے آ رہے ہیں، مٹنے آ رہے ہیں. تو اس لیے وہ مشہور شعر ہے نا جس کے اندر کہا گیا کہ وہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. تو یہ جگہ ہم اپنے آپ کو مٹانے کے لیے آتے ہیں.
تو کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی انا کو، ہم اپنی فکروں کو، ہم اپنے خیالات کو ایوان کے باہر چھوڑیں اور اندر داخل ہو جائیں۔ اور آپ یقین کریے، میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف ہو، ہمارے سلسلے میں کئی ایسے حضرات جڑے ہوئے ہیں جن پر مختصر سے حضرت کوئی وجہ سے ناراض بھی ہوئے تو وہ لوگ کئی دنوں سے آئی نہیں مجلسوں، ایسے لوگوں کو بھی میں دیکھا ہوا۔ کل میں کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب سے کوئی بے وصولی ہو گئی، وہ مرید تھے حضرت کے۔ جب ان سے بے وصولی ہوئی تو ان کے پورے سامان کو ہاتھ میں پکڑا کر ان کو دروازے کے باہر کر دیا گیا اور کہا کہ تم چلے جاؤ، تم نے بے وصولی کی ہماری خانقاہ کے اندر۔ چلے گئے۔ اب وہ جب سامان لے کے دروازے کے باہر گئے تو خیال آیا جاؤں کہاں، کہیں جانے کو تو ہے نہیں، لہٰذا انہوں کیا کرے، حضرت کے دروازے پہ بستر بچھا کے بیٹھ گئے، بولے یہیں بیٹھ جاتے، اور دروازہ لگا ہوا رہتا تھا۔ جب کبھی کوئی دروازہ، کوئی مرید داخل ہوتا ہے یا باہر آتا ہے یا اندر جاتا تو دروازہ کھلتا تو وہ دیکھ لیتے، حضرت کو دیکھ لیتے اور تسلی کرتے، خوش ہو جاتے۔ بار بار جب حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا، دیکھ کر حضرت نے کہا، ایک شخص کو بلا کر کہا جا کر اسے کہو کہ وہ چلے جائے، وہ یہاں نہ رہے، یہ میرا حکم ہے۔ تو جا کر جب دوسرے مرید نے وہ صاحب سے کہا، حضرت مجذوب ان کا نام، تو جب ان سے کہا تو انہوں نے ایک پیپر پر ایک شعر لکھا اور لکھ کر کہا یہ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ شعر میں انہوں نے لکھا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ یہ شعر لکھ کے بھیج دیے۔ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا تو مسکرا دیے، مسکرا کے بہت خوش ہوئے اور بولے ٹھیک ہے اب اندر بلا لو، تو اندر آ گئے۔ تو یہ شعر کا مطلب کیا ہے؟ حکومت تیری میری ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یقیناً آپ میرے کو ہکال دیا، اگر آپ کے در سے چلا گیا تو جاؤں گا کہاں؟ یہ اگر ہمارے عزائم ہوں کہ حضرت آپ ہی ہیں جو بھی ہیں، ہم آپ کے یہاں آئے کہ اللہ کو پا سکیں، ہم آپ کے یہاں آئے کہ اللہ سے محبت سیکھ سکیں، کس طرح کی جائے، کس طرح اس کی عبادت کی جائے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کی جائے۔ پرسوں 4 یا 5 دن پہلے ایک ضعیف صاحب ہمارے گھر کے پاس آئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں تقریباً لاک ڈاؤن سے 2 سال پہلے ہمارے ٹریول سے عمرے کو گئے تھے۔ تو میرا ایک عمرے کا قافلہ جب جا رہا تھا تو میں حضرت سے گزارش کیا تھا، حضرت آپ خطاب فرمائیے، ان لوگوں کو نصیحت کریے۔ تو حضرت ہماری مسجد میں آ کر تقریباً 2 گھنٹے خطاب فرمائے تھے خالی عمرے کے معاملے، 2 گھنٹے۔ تو وہ صاحب جب کل ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے تو انہوں یہ بولے کہ مدینے کا تصور جو مولانا بیان کیے، میں آج بھی اس کو سوچا تو بس روتے رہتا ہوں۔ بولے تو اللہ ہم کو مرید بنا دیا، ہم سمجھ گئے سب کچھ کر، مگر یہ افسوس ہے کہ ہم کو قدر نہیں۔ جو لوگ دور ہیں وہ بول رہے ہیں بہت اچھا ہے، ہم یہ سنے، ہم رو رہے ہیں آج بھی وہ خطاب سن کے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے والا لمحہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مواقع دیے، ہمیں یہاں آنا گئے، اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کے لیے آنا ہے، دوسرے کی فکر کے لیے نہیں۔ حضرت سب کی فکر کے لیے، ہماری فکر اپنی فکر ہے، جب بھی آئے اپنے لیے آئے کہ بھائی مجھے کچھ سیکھ کے جانا ہے، اور یہ جو فکر ہے سب کیسا سدھریں گے، وہ حضرت کی فکر ہے۔ تو یہ ہمارے امیر ہیں، وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ آپ اپنے خطابات کے ذریعے انفرادی طور پر بھی آپ غور کریے، ہمارا سلسلہ کوئی سلسلے میں اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیے دور دور کھڑے ہوئے رہتے مریدین، قریب بھی نہیں آتے۔ ہمارے یہاں حضرت دل کھول کر لوگوں کو قریب بٹھا کر ان کی پوری گفتگو کو سن کر، ان کے مسائل کو سن کر، ان کی باتوں کا حل سمجھاتے۔ وہاں پر بغیر پیسے دیے کہ پیر صاحب بھی نہیں مل رہے، کچھ نہ کچھ تو نذرانہ دینا ہے، اور یہاں پر سب کچھ فری ہے، اس کے باوجود مال مفت دلے بے رہے۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو ہمیں اس طرح کا رویہ اگر ہمارا ہوگا تو یاد رکھیے اس دور میں فتنے اتنے ابھر رہے ہیں، ہر طرح کے فتنے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے آپ دیکھیں، قادیانیوں کا مسئلہ ہو، بے شمار فتنے پڑے ہوئے۔ پھر عالمی سطح پر موجودہ صورتحال بھی اتنی خطرناک ہوتی جا رہی کہ ہمارے لیے زمین تنگ، ہمارے لیے ہر مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریے، یہ باہر کے لوگ کیا بولتے نہیں بولتے ہم کو نہیں معلوم، مختلف میڈیا کے اندر بولنے دو، کہیں بھی بولنے دو،
حضرت کے قریب رہنے والے جتنے آپ خانقاہوں میں آنے والے ہیں، بار بار حضرت کے بیانات کو روزانہ سننے والے ہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ہر ایک مسئلے میں جو سب سے پہلے اٹھنے والی آواز ہے وہ سلسلہ حسامیہ کے سے وابستہ سلسلہ حسامیہ کے ذمہ دار آپ امیر حضرت مولانا عاقل صاحب نبر اللہ مرقدہ کے فرزند مولانا جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، خواہ وہ تلنگانہ ریاستی سطح کا ہو یا تو پھر وہ جو ہے مرکز کے لحاظ سے ہو، ہر مسئلے پر گہری نظر رکھ کر اس پر اپنی بات کو سامنے رکھنے والی شخصیت ہمارے حضرت ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے بڑوں کے مقصد کو سمجھے، ان کے مچے کو سمجھے اور ہم زیر ہو کر یہاں پر تشریف لائیں۔ یہی ہے ہمارا مقصد۔ یہ خانقاہ نظام ہماری تربیت کے لیے ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم یہاں سے سیکھ کر جب باہر نکلیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں سنیں، ہمیں سمجھیں۔ اب یہاں جتنے حضرات ہیں، ہمارے حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہے طاہر صاحب ہیں، اور اسی طرح غوث محی الدین صاحب ہیں، آپ حضرات کے خطاب کو سنیں تو حضرت یاد آتا کہ وہی انداز ہے، وہی لہجے ہے، تو یہ وابستگی جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخری سانس تک قائم و دائم فرمائے، اور ہم تمام کو اس سلسلے کی قدر اور اس نظام کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔